توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم، دنیا کو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھی وہ روح جس کو امت مسلمہ نے اپنایا. آج انہی دو چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے، اللہ کا تقوی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت. لیکن آج ہم شادی بیاہ میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بھی چیزوں میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، غیر مسلم ہم پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہم مسجدوں میں بھی کچھ چھوت چھات یا اونچ نیچ، اللہ کا شکر چھوت چھات تو نہیں ہے، لیکن کچھ غلط تصورات ہیں جو ابھی تک ہماری صفوں میں ہیں. مختلف ہماری قوموں کے لوگ ہیں، عرب ہیں یا ایرانی ہیں یا ہندوستانی ہیں، یہاں کے لوگ ہیں وہاں کے لوگ ہیں، مختلف گروپس ہیں، ان کے اندر ایک الگ الگ ہونے کا احساس پایا جاتا ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. اصل یہ ملت ہمارا سرمایہ ہے، یہ دین ہمارا سرمایہ ہے. دین ہی نے ہم کو سربلند کیا اور دین نے ہم کو دنیا کی عظمتیں بھی عطا فرمائی. لہذا آج اگر ہم پھر سے اپنی عظمت رفتہ کو پانا چاہتے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، تقوی کو اپنا معیار حیات بنائیں اور یاد رکھیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے اندر توحید ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، احساس ذمہ داری ہے، علم ہے، وہ اونچا آدمی ہے. اس معیار کو ہم اپنائیں. کچھ معیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں، کچھ دنیا کے لوگوں کے دیے ہوئے معیارات. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو معیارات ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں، ان کو ہم سٹینڈرڈ مانیں. اور دنیا کے لوگوں نے جو سٹینڈرڈز بنائے ہیں، چاہے وہ ہندو تہذیب کی دین ہو یا ایرانی تہذیب کی دین ہو یا مغربی تہذیب سے امپورٹ کی ہوئی چیزیں ہوں، جب تک ان کو ہم اپنے عمل کا معیار بنائیں گے، اپنے فکر کا معیار بنائیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوٹو خدا کی طرف، دوڑو خدا کی طرف. اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے معیارات کو اپنائیں. اور یہیں پر اس بات کی اہمیت ہے قرآن مجید کی. یہ کتاب کچھ لوگوں کو سربلند کرے گی، کچھ لوگوں کو زوال کے گڑھے میں گرا دے گی. اس کتاب کا پڑھنا، اور افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے، سر جھک جاتا ہے ہمارا. آج بہت سے تعلیم یافتہ لوگ تو قرآن سے پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، وہ سمجھ کے پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں. اور جو سمجھ کے پڑھتے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ عملی لحاظ سے کوتاہیوں کا شکار. قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. کوئی دنیا کی ایسی چیز ہے، 2 پیسے کوئی پرزہ آپ کے پاس آتا ہے ایسا جسے آپ بغیر سمجھے یوں ہی پڑھتے ہوں، رٹتے ہوں؟ یہ کیا سلوک ہے جو قرآن مجید کے ساتھ ہم کر رہے ہیں؟ تو قرآن شریف کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر چسپاں کیا جائے، اپلائی کیا جائے. ہمارے فکر پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے طور طریقوں پر، ہماری عبادات پر، ہمارے رہن سہن پر، ہمارے تجارت پر، ہمارے کاروبار پر، ہماری سیاست پر، معیشت پر، معاشرت پر. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور سے اسلام میں، فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جاؤ. یہی قرآن مجید کا پیغام ہے اور دنیا بھر کے مسلمان انہیں اس کو اپنانا چاہیے. ہم ہندوستان میں جو اتنی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ احساس جاگ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں میں جاگ رہا ہے، خواتین میں جاگ رہا ہے. لیکن اس بیداری کو اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نے جو معیارات ہم کو عطا فرمائے ہیں، ان معیارات کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری حفاظت فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے. ہمیں دشمنوں کے طعنوں سے، دشمنوں کی سازشوں سے اور اپنی اندرونی خرابیوں سے، ان کے برے اثرات سے محفوظ رکھے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا.